السلام علیکم فرینڈس، آج ہم جو ہے وہ دال ماش بنائیں گے، فرائیڈ دال ماش بنائیں گے۔ بہت ہی زیادہ مزیدار اور جھٹپٹ سی ریسیپی ہے، بہت جلدی تیار ہو جاتی ہے۔ تو چلیں سب سے پہلے جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ فرائیڈ دال ماش بنانے کے لیے ہمیں کیا انگریڈینٹس چاہیے ہوں گے۔ 2 میڈیم سائز انین لیے میں نے، ½ kg دال ماش ہے، 1 ٹیبل سپون میں یہاں نمک کا یوز کر رہی ہوں، آپ سالٹ ٹو ٹیسٹ یوز کر سکتے ہیں۔ ½ ٹیبل سپون ہلدی لوں گی، 1 ٹیبل سپون ریڈ چلی پاؤڈر، ½ ٹیبل سپون گرم مسالہ، ½ ٹیبل سپون بلیک پیپر، 2 ٹیبل سپون جنجر گارلک پیسٹ، 4 عدد باریک کٹی ہوئی ہری مرچیں اور تھوڑا سا گارنش کے لیے ادرک، 2 میڈیم سائز ٹمیٹوز، تھوڑا سا دھنیا لوں گی میں گارنش کرنے کے لیے، اور ساتھ ہی ہم جو ہے وہ 1 کپ آئل یوز کریں گے۔ دال ماش کو میں نے صاف کر کے دھو کے اس کو بھگو دیا ہے۔ اس کو بہت زیادہ دیر آپ نے نہیں بھگونا، بس میں نے ابھی بھگویا، اور ساتھ ہی ہم اس کی کوکنگ سٹارٹ کر دیں گے، اور باقی جو ہے وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی جو بھی ٹپس ہوں گی۔ اور چلیں اب ہم جو ہے وہ اس کی کوکنگ کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں پر میں نے درمیانی آنچ کے اوپر جو ہے وہ یہ رکھ دیا ہے برتن، اور 1 کپ آئل جو ہے وہ میں اس کے اندر شامل کر رہی ہوں۔ ساتھ ہی میں نے جو ہے وہ اس کے اندر پیاز شامل کر دیے ہیں۔ پیاز شامل کرنے کے بعد جو ہے وہ میں اس کو درمیانی آنچ کے اوپر جو ہے وہ تھوڑا سا پکاؤں گی۔ جب پیاز ہمیں تھوڑا سا ڈرائی ہونے لگے کہ جیسے اس کے اندر سے پانی جا رہا ہے، خشک ہو رہے ہیں یہ، تو تب ہم اس کے اندر جو ہے وہ جنجر گارلک پیسٹ ایڈ کر دیں گے۔ جنجر گارلک پیسٹ جو ہے وہ ایڈ کرنے کے بعد اب میں اس کو جو ہے وہ براؤن کروں گی۔ تو اب ہمارا جنجر گارلک پلس انین، پیاز اور ادرک لہسن جو ہے وہ تینوں ایک ساتھ جو ہے وہ فرائی ہو جائیں گے۔ ہاں جی، تو ساتھ ہی ہم ایک ٹپ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ دال ماش کے اندر آئل تھوڑا زیادہ ڈالیے، کیونکہ اس سے یہ کھلی کھلی بنے گی اور بالکل ریسٹورنٹ سٹائل جو ہے وہ بنے گی۔ اب پیاز جو ہے وہ میرے براؤن ہو رہے ہیں، بہت زیادہ میں براؤن نہیں کر رہی۔ اب میں نے اس کے اندر جو ہے وہ ½ کپ پانی شامل کر دیا ہے۔ ½ کپ پانی شامل کرنے کے بعد میں نے اس کو تھوڑا سا چمچہ ہلایا، اور ساتھ ہی جو ہے وہ اب ہم مسالے آہستہ آہستہ اس میں ایڈ کرنا شروع کریں گے۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ میں نے ریڈ چلی پاؤڈر ڈال دیا اس کے اندر، اس کو مکس کیا، اور اس کو میں جو ہے وہ ریڈ چلی پاؤڈر جو ہے اس کو اچھے طریقے سے فرائی کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، تو ہی کھانے کے اندر ایک اچھا سا ٹیسٹ آتا ہے۔ فرائی ہو رہی ہے ہماری ریڈ چلی پاؤڈر، اور اب میں نے ساتھ ہی جو ہے وہ سالٹ ایڈ کر دیا اس کے اندر۔ سالٹ کو میں نے مکس کیا۔ سالٹ ڈالنے کے بعد ہم جو ہے ان کو 1 سے 2 منٹ جو ہے وہ اچھے طریقے سے فرائی کریں گے، تاکہ ہمارا مسالہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے اس کے اندر کلر آ جائے۔ ابھی تک میں نے جو ہے وہ جسٹ چلی پاؤڈر اور سالٹ جو ہے وہ اس کے اندر ایڈ کیا ہے۔ اب میں نے اس کے اندر جو ہمارے پاس ٹماٹر تھے وہ میں نے شامل کر دیے ہیں۔ اب ہم اس کو مزید فرائی کریں گے۔ ساتھ ہی میں نے ہلدی شامل کی، اور ہلدی گر چکی ہے میرے سے، اور ساتھ ہی جو ہے ایسی چیزیں چلتی رہتی ہیں جب آپ کچن میں کام کرتے ہیں۔ تو ہلدی ڈالنے کے بعد جو ہے وہ ہم اس کو مزید بھونیں گے، لیکن سب سے پہلے میں نے جو ہے جو گر چکا تھا اس کو میں نے صاف کیا ہے۔ اور اب میں ہلدی پاؤڈر جو ہے ڈالنے کے بعد اب 1 سے 2 منٹ جو ہے وہ اس کو مزید فرائی کروں گی، تاکہ ہمارا جو مسالہ ہے وہ اچھے طریقے سے تیار ہو جائے۔ جی، تو پرفیکٹ دال ماش بنانے کے لیے اس میں پانی جو ہے وہ بہت میٹر کرتا ہے کہ آپ نے کتنا پانی ڈالا ہے۔ یہ جو میں کپ استعمال کر رہی ہوں، اسی کپ میں میں نے ½ کلو جو دال ماش لی تھی اس کو میئر کیا، تو یہ تقریباً 2.5 کپ جو ہے وہ دال ماش بنی تھی۔ تو 2.5 کپ دال ماش کے اندر جو ہے وہ میں 3.5 کپ ڈالوں گی۔ ابھی جو ہے وہ میں نے یہ دال ماش اس کے اندر ایڈ کر دی ہے، اور ساتھ ہی جو ہے وہ میں دال ماش ایڈ کر کے اس میں پانی شامل کروں گی۔ تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہاں میں نے 2.5 کپ دال ماش لی ہے، جو کہ ½ kg دال ماش ہے، اور اس کے اندر میں 3.5 کپ پانی شامل کروں گی۔ آپ کا جو بھی برتن ہے، اگر آپ نے 3 کپ، آپ کے پاس جو بھی کپ ہے، اگر آپ نے 3 کپ دال ماش لی ہے تو آپ اس میں 4 کپ پانی ڈالیں گے۔ اگر آپ نے 4 کپ لیا ہے تو آپ 5 کپ ڈالیں گے۔ تو جسٹ 1 کپ جو ہے وہ آپ نے ایکسٹرا اس کے اندر ڈال دینا ہے۔ تو پانی جو ہے وہ میں ڈال دوں گی، ساتھ ہی میں نے دال ماش ڈالتے ہی اس کے اندر پانی ایڈ کر دیا 3.5 کپ، اور اب میں اس کو جو ہے وہ کوکر لگا دوں گی۔ تو کوکر لگانے کے جو ہے وہ جب سیٹی چلنے لگے تو ایگزیکٹ 5 منٹ کے بعد آپ نے چولہا بند کر دینا ہے، کیونکہ دال جو ہے ورنہ وہ خراب بھی ہو سکتی ہے۔ تو 5 منٹ کے بعد جو ہے وہ میں نے اس کو اوپن کیا ہے، کھولا ہے میں نے کوکر، تو یہ جو ہے اب میں اس کو چیک کروں گی۔
اگر آپ ٹائم کو بالکل اچھے طریقے سے فالو کریں جس طرح سے میں نے بتایا ہے تو یہ بالکل گل چکی ہوگی، اتنی پرفیکٹ بنے گی کہ آپ کو اس کو چیک کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو اب میں نے اس کو چیک کیا، یہ بالکل ریڈی ہے۔ اب اگر اس کے اندر تھوڑی بہت بھی نمی ہو تو آپ نے آنچ تیز رکھنی ہے، اور آپ نے ساتھ ہی جو ہے اس کے اندر ادرک اور ہری مرچیں شامل کر دینی ہے۔ اب یہ آلموسٹ جو ہے وہ بن چکی ہے، جسٹ ہم اس کے اندر فائنل ٹچز دیں گے۔ ہم اس کے اندر بلیک پیپر اور گرم مسالہ جو ہم نے لیا تھا وہ اس کے اندر ڈالیں گے، اور ساتھ ہی جو ہے وہ ہماری دال ماش، مزیدار دال ماش جو ہے وہ تیار ہو جائے گی۔ یہاں پہ میں نے ڈال دیا بلیک پیپر اور گرم مسالہ، اور بس اب ہم اس کو جو ہے وہ مکس کریں گے، اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ دونوں چیزیں شامل کرنے کے بعد اب ہماری دال ماش جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گی، اور اب ہم اس کو جو ہے وہ ڈش آؤٹ کر سکتے ہیں۔ تو پرفیکٹ زبردست سی دال ماش جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے۔ آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا، انشاءاللہ آپ بہت زیادہ جو ہے وہ اس کو لائک کریں گے، کیونکہ جنرلی دال ماش بنانا جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل سمجھا جاتا ہے اور بہت زیادہ ٹرکی بھی ہوتا ہے، لیکن آپ اس طریقے سے جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا یہ بنائیں گے، انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی۔ ہاں جی، تو اب جو ہے وہ ہم اس کو ڈش آؤٹ کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کلر بہت ہی زیادہ اچھا ہے، بہت زیادہ مزے کی لک ہو لگ رہی ہے اس کی، اور اس کی جو خوشبو تھی وہ بھی بہت زیادہ اچھی تھی۔ اور اب میں اس کے اوپر جو ہے وہ تھوڑا سا دھنیا گارنش کر دوں گی، اور یہ ہماری جو ہے یہ بالکل تیار ہے۔ آپ اس کو روٹی کے ساتھ، نان کے ساتھ جو ہے وہ آپ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ریسیپی جو ہے وہ اچھی لگے گی، اس کو ضرور ٹرائی کیجیے گا اور فیڈ بیک شیئر کیجیے گا کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی۔ کوئی بھی کوشچن ہو، کوئی بھی کامنٹ ہو تو آپ کامنٹ سیکشن میں اس کو جو ہے وہ کامنٹ کر کے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی دوبارہ ایسے ہی مزیدار ریسیپی کے ساتھ دوبارہ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔